بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مختار نامہ عام ہے، جس کو انگلش میں جنرل پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے۔ یہ مختار نامہ عام کیوں اور کس وقت ضرورت پیش آتا ہے اور اس میں کیا کیا اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ مختار نامہ عام کو انگلش میں جنرل پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے۔ جس شخص کو اختیار دیے گئے ہوں اس کو مختار عام کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے جنرل اٹارنی کہا جاتا ہے۔ مختار نامہ عام اور مختار عام میں یہ فرق ہے کہ مختار نامہ عام وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے تحت اختیارات دیے گئے ہوں مختار عام کو، اور مختار عام وہ شخص ہوتا ہے جس کو اختیار دیے گئے ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ انگلش میں جنرل اٹارنی کہا جاتا ہے اس شخص کو جسے اختیار دیے گئے ہوں، اور جنرل پاور آف اٹارنی اس ڈاکومنٹ کو کہا جاتا ہے جس ڈاکومنٹ کے تحت اختیارات دیے گئے ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے اوپر نام لکھنا ہے جو شخص اٹارنی دے رہا ہو۔ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ریلیٹیو کو، کسی دوست کو اختیار دے سکتا ہے کہ وہ اس کے بہاف پر ملٹیپلز کام جو ہے وہ انجام دے، چاہے یہ اب شخص بزی ہے، فورن ملک میں مقیم ہے، یا کوئی اور مصروفیات ہیں جو انجام نہیں دے سکتا، تو وہ اس کو یا تو اسپیسیفائی کرے گا تمام کام جو ہیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹیل میں لکھنا ہے کہ یہ کہ ایک عدد پلاٹ، اگر پلاٹ ہے اس کے بارے میں دینا ہے، کوئی پلازا ہے اس کے بارے میں دینا ہے، یا مکان ہے، فلیٹ ہے، جو بھی ہے وہاں اس کی ڈیٹیل لکھنے کے بعد کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اب کس ڈاکومنٹ کے تحت ہوں اس کی ظاہر بات ہے رجسٹری ہوگی جو صاحب کا، اس کے تحت مالک بنا ہوگا۔ اور لکھنے کے بعد اب وہ یہ لکھ سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں اور مجھے جو ہے اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں اس کا انتظام اور انتظام کرنے سے قاصر ہوں، لہٰذا میں اپنی جانب سے کسی بھی اس شخص کا نام آئے گا جس کو اختیار دے رہا ہے اس کو اپنا مختار عام، دیکھیں مختار عام لکھا ہوا ہے، مختار نامہ عام نہیں لکھا، مختار عام مقرر کر کے اختیارات ہر قسم دیتا ہوں۔ اب ہر قسم آ گیا، تمام قسم کے اختیار دیتا ہوں، آگے اسپیسیفائی بھی کر دیا کہ وہ اس کا انتظام و انصرام کرے۔ اب پلاٹ ہے تو اس پہ تعمیرات بھی ہو سکتی ہیں، مکان پہ بھی مزید فردر کنسٹرکشن ہو سکتی ہیں، تو تعمیرات بھی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے جو اگر لیڈیز ہے تو، اور رہائش پذیر بھی ہو سکتی ہے، کرائے پر دے سکتا ہے، کرائے وصول کرے، عدالت میں اگر کوئی کیس ہے اس کی پیروی بھی کر سکے، اور اگر خود کیس کوئی دائر کرنا ہے، کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے تو وہ بھی کیس دائر کر سکتا ہے، کوئی وکیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کورٹس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اپیل کرے، ریٹ فائل کرے، جو بھی جواب دعویٰ دائر کرے، اور اس کے علاوہ جو مکان ہے اوپر اگر تیار کر دیا جاتا ہے تو اس پہ جو ہے بجلی، سوئی، گیس، پانی، ٹیلی فون کے کنیکشنز وغیرہ لگوا سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے، اور اس کے بہاف پر سگنیچر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نام اس کا آئے گا اس شخص کا جو یہ اصل مالک ہے، لیکن اٹارنی اس کی بہاف پر سگنیچر کرے گا اور وہاں پہ اسپیسیفائی کرے گا کہ میں اٹارنی ہوں، اور وہاں پہ لکھا جائے گا کہ میرے پاس جو پاور آف اٹارنی ہے، یہ کس جو پاور ہے اٹارنی کی، یہ کس ڈاکومنٹ کے تحت ہیں، وہ اس کے حوالہ بھی دے گا کیونکہ یہ رجسٹرڈ ہوگی۔ اب مختار نامہ عام ہے، اس میں سیل کے اختیار ہیں، تو یہ رجسٹرڈ کی جائے گی سب رجسٹرار کے آفس میں، اور پراپر فیسز وغیرہ اس کی ہوتی ہیں، پے کرنے کے بعد ہی یہ رجسٹرڈ ہوگی، اور آپ کو جو ہے اس پہ اسٹیمپ وغیرہ لگا کے دے دی جائے گی، نمبر لگا کے دے دیا جائے گا۔ یہ اختیارات سارے ہیں کہ وقف کرے، دستبردار کرے، تملیک کرے، جو بھی ہیں، رہن کرے، کسی کو گفٹ کرے، اور قرضہ بھی حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس میں وسیع اختیارات ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ایک پراپرٹی کی حد تک کہ اس پراپرٹی کی حد تک وہ تمام امور سر انجام دے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، اس کا ابھی اس نے پرچیز کی نہیں، اس کا نمبر نہیں لگا ہوا، تو نمبر لگوا سکتا ہے، اس کو ڈرائیو کر سکتا ہے، اس کو آگے کسی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہائر پہ، یعنی کہ اس کو رینٹ پہ دے سکتا ہے۔ جو بھی آپ کی پرپز ہے آپ اس اٹارنی میں درج کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا ہوگا مختار عام وہ اس کو ایکٹ، یعنی اس کو جو تمام امور ہیں وہ سر انجام دینے کا اہل ہوگا، اور یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ، اس کی قانونی حیثیت ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ اس کے سگنیچر آ جائیں گے، جو اٹارنی دے رہا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ نمبر آ جائے گا، اور اس میں 2 گواہ ہوتے ہیں، ان کے نام، ولیت اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا فرنٹ پیج اس کی جو تحریر ہے، اس میں کیا اختیار ہوں گے اور یہ کیوں دیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو رجسٹریشن ہوگی اس کا بھی فارمیٹ ہم نے ہی بنانا ہے، اسی اسٹامپ پیپر کی بیک سائڈ پہ۔ یہ آج کل جو اٹارنی ہے، پاور آف اٹارنی، یہ 1200 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بنتا ہے، کچھ فیس وغیرہ ملا کے تھوڑے سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اب لکھنا ہے کہ مختار نامہ عام
کس نے پیش کیا، اس کا نام ولیت آ گیا، اس کا ایڈریس آ گیا، اور بغرض رجسٹریشن، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے خود ہی ہم نے کہ رجسٹریشن کی غرض سے پیش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے خود لکھ دیا، لیکن ایکچولی یہ جو ورڈنگ کہہ رہا ہے، یہ سب رجسٹرار کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا یہ میرے روبرو پیش کیا گیا، اتنے بجے پیش کیا گیا اور اس دن کو پیش کیا گیا اور رجسٹریشن کے لیے پیش کیا گیا۔ اب یہاں پہ سگنیچر کرے گا وہ شخص جو اس اٹارنی کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، جو اٹارنی دے رہا ہے، اور یہاں پہ سب رجسٹرار کو ویریفائی بھی کرے گا اور تصدیق بھی کرے گا اور اٹیسٹ کر کے اس کو جو ہے نمبر بھی لگوا دیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ کہ جو تحریر لکھی جاتی ہے کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں ڈاکومنٹ کے پاور آف اٹارنی کے، یہ اس اٹارنی دینے والے کو پڑھ کر سنائے گی جس کو اس نے درست تسلیم کیا۔ ایسی کوئی چیز نہیں لکھی گئی جو اس نے اس کے انٹینشنز کے خلاف ہو، یعنی تمام اس نے خود ہی لکھی اور خود سمجھی بھی۔ اور دو گواہ ہوں گے، ان کے نام، ولیت، ایڈریس اور شناختی کارڈ نمبر ہوں گے، ان کے سگنیچرز بھی ہوں گے، یہاں پہ دوبارہ سٹیمپ لگا دیجیے گی سب رجسٹرار آفس کی طرف سے۔ اب یہ جو ایک اور ڈاکومنٹ ہے، اس کی جو بیک سائڈ پہ لگے گا سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ ایز اٹ از ہم نے پرنٹ کرنا ہے۔ اگر تو اسٹامپ پیپر ایک ہی ہے جو اٹارنی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم نے پرنٹ دینا ہے، تو اسی کی بیک سائڈ پہ یہ دونوں چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، یہ والی بھی جو رجسٹریشن والی ہے جو سب رجسٹرار ویریفائی کرے گا، اور سرٹیفکیٹ بھی۔ اور اگر 3 پیجز ہیں تو آخری پیج کی بیک سائڈ پہ سرٹیفکیٹ آ جائے گا اور پہلے پیج کی بیک سائڈ پہ یہ جو ہے رجسٹریشن کا جو سارا جو ورڈنگز ہے لکھی